بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورۃ البقرہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ گزشتہ کل سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ و مختصر تفسیر پڑھی تھی۔ سورۃ البقرہ کا مختصر سا تعارف عرض کر دیتا ہوں۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے پڑ گیا کہ سورت کے اندر اس کی آیات نمبر 67 سے 73 تک اس گائے کا واقعہ ذکر ہوا ہے جس کے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اسی موقع پر آئے گی۔ تو گائے کو عربی کے اندر بقرہ کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورت کا آغاز تو اسلام کے بنیادی عقائد سے ہوا۔ آغاز میں بنیادی عقائد بیان فرمائے گئے، توحید، رسالت، آخرت۔ اسی ضمن میں پھر انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئیں: مسلمان، مومن، کافر اور منافق۔ اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا تاکہ انسان اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو انسان کو کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پیدا کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں خطاب بنیادی طور پر یہودیوں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے آس پاس یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، تو یہ سورت چونکہ مدنی ہے، سورہ بقرہ، وہاں مدینے میں، تو وہاں ان سے یہودیوں سے خطاب ہوا۔ ایک طویل اس کے اندر سلسلہ ہے یہودیوں سے خطاب کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ جو نعمتیں کی بنی اسرائیل پر ان کا ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے جو نافرمانیاں اور ناشکریاں کی اس نعمتوں کے باوجود، اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر۔ اس کے بعد جو ہے پہلے سپارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہوا اس صورت میں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ یہودی اور عیسائی تو کیا، مشرکین مکہ بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ تینوں کہتے تھے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں۔ تو تینوں کا یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علمبردار تھے، اور وہ کسی قسم کے کسی شرک کی گنجائش نہیں دیتے، اور نہ وہ اس کے قائل تھے۔ تو بہرحال وہ بیان فرما کے ان کے تینوں کے موقفوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو تھے رد فرمایا۔ اسی کے ضمن میں پھر بیت اللہ کی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ذکر آیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے سپارے سے آگے سے اس صورت کے اندر احکامات بیان ہوئے، مسلمانوں کی اجتماعی انفرادی زندگی سے متعلق جو ہے کافی احکامات اس صورت کے اندر بیان فرمائے گئے، عبادات سے لے کر معاشرت تک، اور جو ہے خاندانی امور، حکمرانی امور سے متعلق کافی بیان فرمائے گئے۔ وہ انشاءاللہ موقع بہ موقع صورت کے اندر آتے رہیں گے تو اس کو مختصر بیان کرتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کا ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کا۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع بیان فرمایا، اور پھر اس ہدایت سے کون مستفید ہوگا، کون فیضیاب ہوگا، کون فائدہ اٹھائے گا، اس ہدایت کا فائدہ کس کا ہوگا، اس کا بیان فرمایا، اور پھر ان کی صفات بیان فرمائی، اور پھر آخر میں بتایا کہ یہی لوگ ہیں جو اس ہدایت کے ذریعے سے فلاح پائیں گے۔ تو ان آیات میں یہ چیز ذکر ہوئی۔
سورت کا آغاز فرمایا اس 3 حرفوں سے، الف لام میم. یہ الگ الگ اسی طرح سے اور صورتوں میں بھی اس طرح حروف نازل ہوئے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ ان کا مطلب مکمل طور پہ صحیح مطلب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس کی تحقیق میں پڑھنے کی، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو بیان نہیں فرمایا، اور اس کے اندر کوئی ہمارا عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ اس پر موقوف نہیں ہے، لہٰذا اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، ذالک یہ کتاب، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فی اس میں. ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے. آگے پھر ان کی صفات بیان فرمائیں کہ کون سے ڈر رکھنے والوں کے لیے، اور ڈر رکھنے والے کون؟ متقین، جو تقوی والے. یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ جو ہیں اردو کے اندر بھی مستعمل ہیں. ذالک تو اسم اشارہ ہے، ضمیر ہے. الکتاب، ذالک اسم اشارہ ہے. الکتاب، کتاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ کتاب، لا ریب، ریب ہم کہتے ہیں نا، بلا ریب یہ چیز ہے، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. فی ہی، اس میں. یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ شک کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر، تو یہ بیان فرمانے کا مقصد ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر تو شک ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے گمان کے مطابق لکھی ہے. انسان کا علم محدود ہے اور اس کا علم یقینی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے، اور جو بھی علم ہے اللہ کا وہ یقینی علم ہے، انسان کی طرح گمان کا علم نہیں ہے جو گمان کی بنیاد پر ہو. لہٰذا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر کسی کو شک ہو رہا ہے تو وہ اس کی اپنی سمجھ کی کمی ہے، اس کی اپنی ناسمجھی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کتاب میں شک ہو رہا ہے. کتاب میں فی نفسی ہی کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب، ہدا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہدایت ہے. للمتقین، ڈر رکھنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے. متقی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. متقین کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے. اب یہ کتاب تو ہر کسی کے لیے ہدایت ہے، کافر کفار کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، متقین کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن یہاں پہ خاص کر کے فرمائیں کہ یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اس ہدایت کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے. اس کتاب میں جو یہ کتاب جو سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ ڈر رکھنے والے اٹھاتے ہیں. یعنی متقین جو ہیں وہ اس کے فائدے کو پہنچتے ہیں، باقی لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. یعنی متقی جب اس کو اخلاص نیت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ اور ایک طلب کے ساتھ جب اس کو وہ پڑھتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ عمل کی طرف آتا ہے، اللہ کے اوپر اس کا یقین بنتا ہے، تو اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. باقی جو اس کو سرسری طور پر یا استہزاء کے طور پر، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں آیا کہ وہ لوگ استہزاء کرتے تھے، آیات کا مذاق بناتے تھے، اس کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، تو ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا تھا. بلکہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت ساروں کی گمراہی کے اندر مزید اضافہ ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ ایک آیت آئی، دوسری آئی، انہوں نے دوسری کا مذاق بنایا، اس پہ اور جو ہے اللہ گلہ کیا، تو وہ اور مزید گمراہی میں چلے گئے. تو اس لیے فرمایا ہدی للمتقین، اس کا فائدہ، اس کی ہدایت کا کس کو پہنچتا ہے؟ تقوی والوں کو پہنچتا ہے. ویسے اس کے اندر اسباب ہدایت کے سب کے لیے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ حق طلبی کی، اس کے اندر حق طلبی کی جو ہے اس میں اس کی فکر تو پیدا ہو، اس کے اندر طلب تو ہو اس کی کہ میں نے اس چیز کو پانا ہے، تو اس کو ہی اس کا فائدہ ہوگا. آگے فرمایا متقین، ڈر رکھنے والے کون سے، ان کی مزید صفات بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب. الذین، جو، یہ الذین پورے قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ آئے گا. آپ کو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ یاد رکھ لیں کہ الذین اس کا مطلب یہ، الذین جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کی باتوں پر، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے ان پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے، یعنی جو ہم نے انہیں رزق دیا، مما اس میں سے، رزقناہم، رزقنا رزق سے، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں متقی لوگ. جو ہے پہلی صفات ان کی جو بیان فرمائی متقین کی، وہ یہ بیان فرمائی. تو غیب کا یہاں پہ بیان فرمایا کہ بے دیکھی چیزوں پر. غیب سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جس تک ہمارے حواس نہیں پہنچ سکتے، یعنی آنکھ کے ذریعے سے ہم ہاتھ لگا کر اس کو نہیں محسوس کر سکتے. یعنی جو ہمارے حواس ہیں
اس کے ذریعے سے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات جو ہوتی ہیں وہی کے ذریعے سے ہمیں جو ہے معلوم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ غیب کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایمانیات میں شامل ہیں، تو ان پر پکا ایمان رکھتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز جو ہے یہ ایمانیات، سب سے پہلی چیز ایمانیات بیان فرمائی، دوسری چیز بدنی عبادات کے اندر جو سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اس کو بیان فرمایا، اس کے بعد تیسرے نمبر میں مالی عبادات ذکر فرما دی، مما رزقناہم ينفقون سے، اس کے اندر زکوٰۃ صدقات ساری چیزیں آ گئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں سے اور مزید ان کی صفات بیان فرمائیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی الذین یؤمنون، اور جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوئی، یعنی جو وحی آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، جو آپ سے پہلے اتاری گئی اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں، آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اب پیچھے جو ایمانیات بیان فرمائے اس میں بھی آخرت تو آئی گئی تھی نا، ظاہر ہے آخرت بھی غیب کی چیزوں میں سے، اس پر ایمان لانا، لیکن یہاں پر اس کو خاص کر کے بیان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اعمال کا سارا دار و مدار آخرت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے، آخرت پہ جس قدر ایمان ہوگا، کیونکہ جو پیچھے بیان فرمایا تھا ڈر رکھنے والے، ڈر رکھنے کا بھی یہی مطلب ہے نا کہ ایک بندے کو ہر وقت اس بات کا استحضار رہے، یہ بات اس کے سامنے حاضر رہے کہ میں نے مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، میرا ہر عمل کا میں جواب دے ہوں۔ تو جب یہ یقین ہوگا، یہ آخرت کا یقین ہے جس کی بنیاد پر انسان کے اندر جو ہے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، یقین ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے اس جو ہے آخرت کے عقیدے سے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہاں پہ ضمن میں ایک بات یاد آ گئی، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جس قدر جو ہے ایمان کے لیے بندہ اپنی جان تک دینے کو تیار ہے، شہید ہونے کو، جب اس کا یقین بن جائے اس کے اوپر، اور اگر کسی کا یقین آخرت پہ نہیں ہے، اس پر نہیں ہے، اللہ پر نہیں ہے، ایمانیات پر نہیں ہے، غیبی باتوں پر نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنی جان اپنے عقیدے کے لیے، اپنے اس کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ویسے تو یہ لوگ ملحد ہیں، الحاد اختیار کر رکھا ہے، لیکن جب ان کی کہیں جنگ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صلیبی جنگ ہے۔ بش نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس نے کہا کہ صلیبی جنگ ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب تک میں ان کو دینی ذہنیت سے اس کو جو ہے ایمانیات کی طرف نہیں لے جاؤں گا تو اس کے لیے کون کھڑا ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے ایک جو ہے رجال تیار ہوتے ہیں، ایک امت تیار ہوتی ہے۔ بہرحال یہ صفات بیان فرمائی، اس کے بعد پھر ان کا نتیجہ بیان فرما دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں۔ علی ھدی من ربہم، اولئک یہ اعلیٰ ہیں، مطلب پر، ہدا ہدایت پر، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، ہدا ہدایت کو کہتے ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من ربہم ان کے اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔